السلام علیکم سامعین، میں جاوید اقبال آپ تمام سامعین کا آپ کے ہی یوٹیوب کلاسز شاہین کلاسز اردو میں تہہ دل سے خیر مقدم کہتا ہوں، ویلکم کرتا ہوں اور خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کا یہ ویڈیو CBSE کلاس 10 کورس B کے لیے بہت مفید ہونے والا ہے، کیونکہ آج ہم لوگ میر تقی میر اور ان کی تصنیف غزل کے متعلق بات کریں گے۔ سب سے پہلے ان بریف آپ کو چھوٹا سا میں بتا دوں کہ میر تقی میر ان کی پیدائش 1722 میں آگرے میں ہوئی تھی، اور پھر وہاں سے تلاش معاش کے لیے وہ دہلی آ گئے، اور دہلی میں کچھ دن کے قیام کے بعد دہلی میں انتشار پیدا ہوا، جس کی وجہ سے ان کو دہلی کو خیر آباد کہنا پڑا، چھوڑنا پڑا، اور پھر وہاں آصف الدولہ، اس وقت آصف الدولہ جو اودھ کے نواب تھے اور ایک طرح سے بادشاہ کہہ لیجیے پورے اودھ کے، ان کی دعوت پر، ان کے خط پر وہ لکھنؤ آ گئے اور یہیں ان کا قیام رہا، اور ان کی موت لکھنؤ میں ہی ہوئی اور وہیں ان کی تدفین بھی ہوئی۔ یہ تو ہو گیا میر تقی میر سے متعلق چھوٹی سی جانکاری آپ کے لیے۔ اور اب ہم تھوڑی غزل کے بارے میں جان لیں۔ غزل کہتے ہیں، یہ عربی لفظ ہے، غزل کہتے ہیں وہ شعر جس میں کہ عورتوں کی تعریف بیان کی جائے، اور غزل میں کم سے کم 5 شعر ہوتے ہیں، اور اس کا پہلا شعر جس کو کہ مطلع کہا جاتا ہے، اور مطلع میں قافیہ اور ردیف کی پابندی کی جاتی ہے، مطلع جو کہ غزل کا پہلا شعر ہوتا ہے، اور غزل کا آخری شعر جس کو کہ مقطع میم بڑی قاف تو عین مقطع کہا جاتا ہے۔ مقطع میں میم بڑی قاف تو عین مقطع میں شاعر اپنا ایک چھوٹا نام استعمال کرتا ہے، جس کو کہ ہم ادب میں تخلص کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کم سے کم 5 شعر ہوتے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ کی کوئی قید نہیں ہوتی ہے، اور غزل کے امام میر تقی میر صاحب کو ہی کہا جاتا ہے۔ اب ہم بلا تاخیر اپنا ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ پہلا کوشچن ہے کہ میر تقی میر کی پیدائش کب ہوئی؟ ان کی پیدائش، ان کی ولادت 1720، 1722، 1721، 1724۔ ہم جانتے ہیں ان کی پیدائش 1722 میں ہوئی۔ کوشچن نمبر 2 ہے کہ میر تقی میر کی وفات کب ہوئی؟ 1810، 1815، 1820 یا 1825؟ تو ہم جانتے ہیں میر تقی میر کی وفات 1810 میں ہوئی، تو کوشچن B کا رائٹ ہو جائے گا A۔ نمبر 3 میں ہے میر تقی میر کی پیدائش کہاں ہوئی؟ ان کی پیدائش کہاں ہوئی؟ دہلی، آگرہ، پنجاب یا پھر پٹنہ؟ تو ہم جانتے ہیں ان کی پیدائش، ہم نے آپ کو بتایا بھی تھا، آگرے میں ان کی پیدائش ہوئی، اور ان کو تلاش معاش کے لیے دہلی جانا پڑا، اور ان کی وفات لکھنؤ میں ہوئی تھی۔ نمبر 4 میں ہے میر کے والد کا انتقال کب ہوا؟ میر تقی میر کے والد، ان کے ابا کا، ان کے پاپا کا ڈیتھ کب ہوا؟ تو میر کے بچپن میں، میر کی جوانی میں، میر کے بڑھاپے میں، یا ان میں سے کوئی نہیں؟ کون سا جواب اس کا صحیح ہوگا؟ ہم جانتے ہیں، ہم نے پڑھا ہے کہ میر تقی میر بچپن میں ان کا انتقال ہوا تھا۔ اور ایک بات آپ کو کہہ لوں کہ میرا یہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے آپ لوگ ضرور ایک بار یہ اپنی بک کو نظر ثانی کریں، دیکھ کے آئیں، اس سے آپ کا کوشچن جلدی سالو ہو جائے گا، اور پڑھ کے نہیں آئیں گے تو ویڈیو دیکھ کے فائدہ ہوگا، اس لیول کا نہیں ہو سکتا ہے جو آپ پڑھ کے آئیں گے تو ہوگا۔ اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو اپنے ویڈیو کو تھوڑا روکیں، جائیں اور ویڈیو پڑھ کے آئیں پہلے، ٹھیک ہے؟ پہلے پڑھیں پھر ویڈیو دیکھیں، اور میرے جواب دینے سے پہلے آپ جواب دیں، تو پھر کچھ بات بنے گی، مزہ آئے گا۔ نمبر 4 میں میر کے کا انتقال کب ہوا؟ تو ہم جانتے ہیں میر کے والد کا انتقال ان کے بچپن میں ہو گیا تھا۔ اور نمبر 5 میں ہے میر تقی میر کا آگرے سے پہلا سفر کہاں ہوا؟ آگرہ آگرہ میں تھے، تو ان کی پہلا سفر یہ کہاں کے لیے کیا؟ تو ہم جانتے ہیں
دہلی کے لیے کیا تھا، اور دہلی میں جب انتشار پیدا ہونے لگا، جب وہاں پر ان کی روزگار نہیں چل رہی تھی اور پھر دہلی کو لوٹا بھی جا رہا تھا احمد شاہ ابدالی کے زمانے میں، تو ان کو دہلی کو خیر آباد کہنا پڑا، چھوڑنا پڑا، اور آصف الدولہ کی دعوت پر ان کو لکھنؤ جانا پڑا۔ کوشچن نمبر 6 ہے کہ میر تقی میر کو دہلی کیوں چھوڑنا پڑا؟ کیا وجہ تھی کہ دہلی جو بہت خوبصورت اور بہت اچھی جگہ تھی، ان کو چھوڑنا پڑا تھا؟ شادی کی وجہ سے چھوڑنا پڑا تھا، یا ماں کی وجہ سے، دہلی میں انتشار پیدا ہونے کی وجہ سے، یا ان میں سے کوئی نہیں؟ تو ہم جانتے ہیں دہلی میں انتشار پیدا ہونے کی وجہ سے ان کو اپنا دہلی جو ایک بہت خوبصورت جگہ بھی تھی ان کو چھوڑنا پڑا۔ تو ان کا ہی ایک شعر ہے کہ دہلی جو ایک شہر تھا عالم میں انتخاب، یعنی پوری دنیا میں ایک الگ مقام رکھتا تھا، رہتے تھے جہاں چند ہی سب روزگار کے، جہاں سب بہت اچھے اچھے روزگار کے لوگ اور بہت پیسے والے لوگ رہتے تھے، جس کو فلک نے لوٹ کر ویران کر دیا، میں رہنے والا ہوں اسی اجڑے دیار کے، جس کو کہ زمانے نے لوٹ کر برباد کر دیا، میں اسی جگہ کا رہنے والا ہوں۔ اپنی نسبت بیان کرتے ہیں میر تقی میر دہلی سے۔ کوشچن نمبر 7 میں ہے میر تقی میر دہلی کو خیر آباد کہہ کر کہاں کا سفر کیا؟ دہلی تو چھوڑا انہوں نے، لیکن دہلی سے کہاں گئے تھے؟ پٹنہ، لکھنؤ، پنجاب یا آگرہ؟ آگرے میں تو ان کی پیدائشی ہوئی تھی، تو آگرہ تو واپس گئے نہیں تھے، تو اس کا جواب ہو جائے گا نمبر بی، لکھنؤ۔ کہاں گئے تھے؟ لکھنؤ۔ کوشچن نمبر 8، میر تقی میر کی وفات کہاں ہوئی؟ اور ہم جانتے ہیں میر لکھنؤ تو گئے اور پھر وہیں ان کا انتقال بھی ہوا تھا۔ نہ ان کا انتقال پٹنہ میں، نہ پنجاب میں، نہ آگرہ میں، ان کا انتقال کہاں ہوا تھا؟ لکھنؤ میں ہوا تھا۔ غزل کے امام کس شاعر کو کہا جاتا ہے؟ غزل کے امام کیا ذوق کو کہتے ہیں؟ نہیں۔ غالب کو کہتے ہیں؟ نہیں۔ انیس کو کہتے ہیں؟ نہیں۔ تو اس کا جواب ہو جائے گا نمبر سی، میر تقی میر۔ تو غزل کے امام میر تقی میر وہ کہتے ہیں۔ کوشچن نمبر 10 میں ہے میر تقی میر کا تخلص کیا تھا؟ تخلص کسے کہتے ہیں؟ تخلص کہتے ہیں اس نام کو جو شاعر اپنے شعر کے اخیر میں ایک مختصر سا نام استعمال کرتا ہے، اس کو تخلص کہتے ہیں۔ تقی میر دونوں ان میں سے کوئی نہیں، تو نہ ان میں نہ تقی ہے نہ دونوں ہے تقی اور میر، بلکہ یہ میر ہی ہے۔ ان کا تخلص کیا ہے؟ میر۔ کوشچن نمبر 11 میں دیکھتے ہیں میر نے اپنے سوانح حیات کس کتاب میں تحریر کی؟ تحریر کرنا مطلب ہوتا ہے لکھنا۔ کس میں لکھا تھا انہوں نے اپنی سوانح حیات؟ سوانح حیات کو کہتے ہیں آٹو بایوگرافی۔ تو انہوں نے اپنی آٹو بایوگرافی لکھی تھی، تو کس کتاب کس نام سے لکھا تھا؟ یہاں پر تھوڑا سا آپ کو دکھ نہیں رہا ہوگا، ذکر میر، زال کاف ری، ذکر میم یا را میر، ذکر میر کے نام سے انہوں نے اپنی سوانح حیات لکھی تھی، اپنی آٹو بایوگرافی لکھی تھی۔ تو یہاں پر باقی جتنے آپشن ہیں بہار عشق، شعلہ عشق، نکات الشعراء، یہ انہی کی تصنیف ہے، لیکن یہ جواب اے درست ہو جائے گا، باقی تینوں غلط ہیں۔ کوشچن نمبر 12 میں ہے نکات الشعراء کیا ہے؟ اصحاب رسول کی کہانی ہے، اس میں اردو شعراء کا تذکرہ ہے، غزل کی کتاب ہے، اپنی سوانح حیات ہے۔ تو ہم جانتے ہیں نکات الشعراء اصحاب رسول کی کہانی، اردو شعراء کا ایک تذکرہ، یا اپنی سوانح حیات یا غزل کی کتاب۔ تو نکات الشعراء کیا ہے؟ اصحاب رسول کیا اس میں ذکر نہیں ہے؟ اپنی سوانح حیات تو ہم نے ذکر میر کے نام سے ہم جانتے ہیں، ٹھیک ہے، زال کافر، ذکر میر کے نام سے ہم جانتے ہیں، اور غزل کتاب بھی یہ نہیں ہے، تو بچ گیا اس کا کون سا آنسر؟ تو یہ اردو شعراء کا ایک تذکرہ، اردو شعراء کا ایک تذکرہ ہی ہے، جس کو انہوں نے نکات الشعراء کے نام سے تصنیف کی تھی۔ نکات الشعراء کا جواب ہو جائے گا نمبر بی، اردو شعراء کا ایک تذکرہ ہے۔ کوشچن نمبر 13 میں ہے بہار عشق، شعلہ عشق، دریائے عشق کس کی تصنیف ہے؟ یہ سب تصانیف ہیں کس کی ہیں؟ تو میر تقی میر کی ہیں۔ ایک چڑیا یہاں پر آس پاس چہچہا رہی بہت زوروں سے، ٹھیک ہے۔ کوشچن نمبر 14 میں ہے کہ غزل کے کیا معنی ہیں؟
14 में है गज़ल के माने क्या हैं? अच्छे लोगों की तारीफ़ करना, औरतों की तारीफ़ करना, बच्चों की तारीफ़ करना, बड़े लोगों की तारीफ़ करना। तो किस में औरतों हम जानते हैं गज़ल के माना है औरतों की तारीफ़ करना। तो क्वेश्चन 14 का बी नंबर सही हो जाएगा। 15 में है हुबाब के क्या माने हैं? पानी, बुलबुला, शरबत या शराब। ना शराब ना पानी ना शरबत बल्कि बुलबुला। हस्ती अपनी हुबाब की सी है, यानी हमारी ज़िंदगी की हकीकत कैसी है? एक बुलबुले की जैसी है। क्वेश्चन नंबर 16 में है शराब का क्या माना है? नशा, धोखा, नफ़रत, मोहब्बत। हम जानते हैं शराब के माना धोखा के हैं, ना कि नशा, ना कि मोहब्बत, ना कि नफ़रत। क्वेश्चन नंबर 17 में है बार बार उसके दर पे जाता हूँ। शायर किसके दर पे बार बार जाता है? उस्ताद के दर पे जाता है, बादशाह के दर पे, खुदा के दर पे या महबूब के दर पे? तो बार बार उसके दर पे जाता हूँ, तो यानी यहाँ पर महबूब से मुराद है। बार बार उसके दर पे जाता हूँ, हालत अब इज़्तिराब की सी है। तो इसका 17 का सी सही राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में है हालत अब इज़्तिराब की सी है। किसकी हालत ख़राब है? इज़्तिराब की हालत किसकी है? फ़कीर की, शागिर्द की, आशिक की, महबूब की। महबूब की तो नहीं बल्कि आशिक की ही हालत इज़्तिराब की सी है, बेचैनी की आलम है, बहुत परेशान हाल है। नंबर ये 18 का डी हो जाएगा सही। 19 में है मीर उन नीम बाज आँखों में। मीर, तो मीर क्या है? तो मीर ये शेर है। हाँ, तो इस मिसरे में मीर उन नीम बाज आँखों में, तो लफ्ज़ मीर क्या है? एक नाम है, एक लक़ब है, एक तखल्लुस है, एक खिताब है। तो हम जानते हैं शेर के आखिर में जो नाम इस्तेमाल किया जाता है उसको तखल्लुस कहते हैं। तो यहाँ पर लफ्ज़ मीर क्या है? तखल्लुस है। मीर उन नीम बाज आँखों में, तो नीम बाज के क्या माने हैं? सोया हुआ, आधा सोया हुआ, आधी खुली हुई आँखें, खुला हुआ। तो इसका मतलब हो जाएगा, इसका हो जाएगा आधी खुली हुई आँख। नीम बाज बने हो गया आधी खुली हुई आँख। क्वेश्चन नंबर 22 में है शेर में खाना ख़राब किसे कहा गया है? जिसका घर बर्बाद हो, तो महबूब का घर बर्बाद होने के, आशिक का, या नंबर सी में है शागिर्द शायर के वालिद या घर वाले। तो शेर में खाना ख़राब माने यहाँ पर आशिक जो उसके बार बार उसके दर पे आता हूँ। हालत अब इज़्तिराब की सी है, जिसकी हालत इज़्तिराब की सी है यानी कि आशिक, तो उसी की वही क्या है? उसका वही खाना, उसी का खाना ख़राब है, वही बर्बाद है। और ये मिसरा कौन बोलती है? उसकी महबूब बोलती है, मीर महबूबा बोलती है। मीर का असल नाम क्या है? हम जानते हैं मोहम्मद तक़ी, मोहम्मद वली, मोहम्मद अली, इनमें से कोई नहीं। तो इनका मीर मोहम्मद तक़ी, मीर का असल नाम क्या था? मोहम्मद तक़ी था। आज के लिए बस इतना ही रखा जाए, क्योंकि आज शॉर्ट हुआ, लेकिन इसमें से क्वेश्चन ज़रूर आता है, ख़ास तौर पे गज़ल के बारे में आता है। और हमने एक शेर का एक चीज़ कहा था कि गज़ल का पहला शेर जिसको कि मतला कहा जाता है, जिसके लिए शर्त है कि वह काफ़िया और रदीफ़ का पाबंद हो। काफ़िया किसे कहते हैं? काफ़िया कहते हैं काफ़ बड़ी काफ़ अलीफ़ फ़े या हा। काफ़िया कहते हैं ऐसे अल्फाज को जिसका माना एक जैसा हो लेकिन बोलने में एक जैसा हो, माना अलग अलग हो। बोलने में एक जैसा हो, माना अलग अलग हो, काफ़िया कहते हैं। रदीफ़ कहते हैं जो बोलने में एक जैसा हो, माना भी एक जैसा दे, उसे रदीफ़ कहते हैं। ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही। बाकी मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप आपके ही यूट्यूब चैनल शाहीन क्लासेस उर्दू को तहे दिल से उसको फ़रोग़ दें। और जिन लोगों के पास ये वीडियो नहीं पहुंच पा रहा है किसी भी वजह से, वो आप तक आपकी ये ज़िम्मेदारी है कि आप अपने दोस्तों को, चाहे वो जिस भी डिस्ट्रिक्ट में हो, अगर 10th की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि बहुत कम ही दिन रह गया है एग्ज़ाम के आने का, आप ज़रूर उन तक ये वीडियो पहुँचाएँ ताकि आपके ज़रिए उनकी भी तैयारी अच्छी हो